شارجہ میں ایک فیملی سے ملنے کا اتفاق ہوا، تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کی کیا رمضان کی روٹین ہے؟ تو انہوں نے کہا ساری رات جاگتے ہیں۔ تو ہم نے کہا آپ تھوڑی دیر سو بھی جایا کریں۔ تو انہوں نے کہا سو کیسے جائیں، ہمارے جو مرد ہیں انہیں کھانے پینے کا شوق بہت ہے، تو ہم ساری رات ان کے لیے ڈشز تیار کرتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا یعنی اللہ پاک نے اس لیے تو نہیں روکا کھانے پینے سے کہ آپ کی پوری رات قرآن کی تلاوت میں بھی نہ گزرے، آپ تراویح پڑھنے بھی نہ جا سکو، اور آپ پوری رات میں کچھ اور نہ کرو، صرف کھانا پریپیئر کر لو۔ تو ان چیزوں کو تھوڑا سا کنٹرول بھی کیا جا سکتا ہے۔ خیر وہ بات اپنی جگہ پر تھی، لیکن میں صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہماری کچھ مصروفیات ایسی بھی ہوتی ہیں، یہ آپ بھی بخوبی جانتے ہیں، کہ جو رمضان سے میچ نہیں کرتے ہیں۔ رمضان کی راتیں کتنی قیمتی راتیں ہیں، ان راتوں کا لمحہ لمحہ قیمتی ہے، ان لمحات کو ضائع نہیں کرنا۔ اگر آپ رمضان میں رات کے وقت تراویح پڑھتے ہیں، تراویح پڑھنے کے بعد جب گھر واپس آتے ہیں آپ کو نیند آ رہی ہے، آپ سو سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صبح میرے سے سحری کے وقت اٹھا نہیں جائے گا اور اب بیچ میں تھوڑا سا ٹائم ہے، تو آپ اتنی دیر میں اگر قرآن کی تلاوت کریں گے تو آسانی کے ساتھ ایک منزل تلاوت کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد سحری بنا کے آپ آسانی سے سو بھی سکتے ہیں۔ کیونکہ اس موسم کے روزے ایسے ہیں کہ آپ جس وقت روزہ ختم ہونے کا وقت آئے گا، یعنی لاہور میں یہ وقت تقریباً 3:15 بجے ہوگا تقریباً، تو 3:15 بجے سے لے کے، جبکہ کراچی میں ½ آور آگے ہوتا ہے تقریباً ٹائم، یا اس سے بھی تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے، بعض اوقات پونا گھنٹہ بھی فرق ہوتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے 3:15 بجے سے لے کے اگر کوئی سونا چاہے 6 گھنٹے بھی، تو 9:15 بجے تک اس کے گھنٹے پورے ہو جائیں گے۔ 9:15، تو اتنی نیند بالکل ایک نارمل آدمی کی نیند ہے جو پوری ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ رات کو سوئے بھی ہیں تو پھر تو آپ اگر نیند آ رہی ہے اور آپ کے لیے ظاہر ہے کہ آپ نے وقت سے فائدہ اٹھانا ہے، تو نیچرلی آپ کوئی ٹائم تو سونے کے لیے نکالیں گے، یا دوپہر کا یا فجر کے بعد کا۔ فجر کے بعد کا سونا ہمارے علماء اچھا خیال نہیں کرتے اسے، کیونکہ یہ برکت والا وقت ہوتا ہے، لیکن رمضان میں اس نیند کے آگے سارے لوگ بے بس ہو جاتے ہیں، کیونکہ راتیں چھوٹی ہو جائیں تو نیچرلی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک اور چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے جو ہمیں بات ملتی ہے کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، اور وہ 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، تو اس وقت میں ذکر کی وجہ سے اس کو ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اب یہ وقت ایسا ہے، یعنی نیکی کا مہینہ ہے، اور بہت سارے اوقات ہیں جن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن نیچرلی آپ کو پلان یہ کرنا ہے کہ میری سونے کا ٹائم کیا ہوگا۔ کسی کی مصروفیات ایسی ہیں جس میں وہ صبح نہیں سو سکتا، کسی کی مصروفیات ایسی ہیں کہ صبح اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ویسے تو بچوں کو بھی چھٹیاں ہو چکی ہوں گی، تو ایسا سچ مشکل نہیں ہوگی جس کی وجہ سے یعنی اس وقت پہ اپنی بنیادی ضرورت کو پورا نہ کیا جا سکے، لیکن اپنے نیند کے اوقات کو جیسے آپ طے کریں گے، اسی طرح سے جاگ کر تلاوت کے اوقات کو بھی، ذکر کے اوقات کو، اور رمضان کے لیے ضرور پلان کیجیے گا۔ کوئی دینی کتابیں، ایسی اچھی کتابیں ہوں جن کو آپ سٹڈی کریں، اور قرآن سے بڑھ کر کیا چیز اچھی ہو سکتی ہے؟ قرآن کی تفسیر ہے، حدیث کی کوئی کتاب ہے، اسلامک لٹریچر میں سے کچھ ایسا ہے آپ سمجھنا چاہتی ہیں، کسی بھی ایسے فیلڈ میں جہاں پہ آپ کو اسلام کے بارے میں زیادہ پتہ نہیں چل رہا، تو اس سے ریلیونٹ کتاب ضرور پڑھیں۔ اور اس مہینے میں آپ جو کام کریں، آئندہ سال کے لیے ٹریننگ ہے نا، بعد کے دنوں کے لیے ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ اب یہ کام چھوڑنا نہیں، کیونکہ اصلاً جب تک کوئی اپنے دین کا علم حاصل نہیں کرتا اس پر عمل نہیں کر پاتا۔
جب تک اسے کسی کام کی حکمت سمجھ نہیں آتی اس کے لیے اس کام کو کرنا ممکن نہیں رہتا. اس لیے ضرور اس کے لیے نیت کریں. آپ دیکھیں آپ کے لیے مشکل نہیں، ای لائبریریز ہیں، آپ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، آپ کتاب لے کے پڑھ سکتے ہیں. آپ اس کے لیے یعنی ایون کوئی پڑھا لکھا نہیں بھی ہے تو کسی بچے سے بھی پڑھوا کے سن سکتا ہے. لیکن علم ناگزیر ہے. اس علم میں ہمارے انبیاء کی سٹوریز بھی شامل ہیں، صحابہ کرام کی، صحابیات کی، کیونکہ اس کی وجہ سے انسان کے جذبے بہت ابھرتے ہیں. وہ جو اندر سے انسان لیس موٹیویٹڈ ہو جاتا ہے نا، اس سے کوئی کام کرنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر یہ مشکلات نہیں رہ جاتی. اسی طرح سے روزے میں بہت بڑا کام جو ہے، بھوک چکھیں گے تو بھوکے کی بھوک کو مٹانے کے لیے کوشش ضرور کریں. ہمارے یہاں عام طور پر افطار کروایا جاتا ہے تو اپنے جیسے لوگوں کو، اپنے فرینڈز کو، رشتہ داروں کو بلایا جاتا ہے. بہت اچھا ہے کیونکہ آپس کے تعلقات کی بہتری کی ضرورت ہے. لیکن جن کے لیے روزے رکھنے اور روزے کھولنے کے لیے بھی کچھ میسر نہیں ہے، ان کے بارے میں کوشش کرنا ہماری ذمہ داری ہے. تو رمضان کی آمد سے پہلے ضرور راشن پیک بنوا لیں. جیسے اپنے لیے کچھ چیزیں خریدیں گے تو ایسے ہی ان لوگوں کے لیے بھی کچھ چیزیں ضرور خریدیں جن لوگوں کے پاس اپنے لیے کچھ اویلیبل نہیں. جب آپ اپنے لیے کپڑے بنوائیں گے یا اپنے وارڈروب یا اپنی الماری کو چیک کریں گے کہ میرے پاس کون سے ایسے کپڑے ہیں جو میری ضرورت سے زائد ہیں، تو آپ کے کتنے ہی کپڑے نکل آئیں گے. بچوں کے کپڑے نکل آئیں گے. ان کو اچھے طریقے سے پیک کر کے ایسے افراد تک ضرور پہنچائیے. اسی طرح نیکیوں کے موسم بہار میں کسی بیمار کا علاج کروانے کے لیے، کسی کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے بھی کام کریں. اور ہاں، رشتہ داری نبھانا نہ بھولیے گا. صلہ رحمی اسلام کے بنیادی احکامات میں سے ہے. رشتہ داروں سے ملنا، اور اس مہینے میں خاص طور پر اس مہینے کی آمد سے پہلے کبیرہ گناہوں سے استغفار کرنا اس مہینے کے دوران بھی. لیکن حقوق العباد میں جو کمی رہ گئی، لوگوں کے جو حقوق ہے اس میں جو کمی رہ گئی، اس کے لیے لوگوں سے معافی بھی مانگنا. لیکن جو شرعی حقوق ہے خاص طور پر وراثت کے حوالے سے، اور اسی طرح سے اگر کسی کا مشترکہ کاروبار ہے، شراکتی کاروبار ہے، اور کسی کا کوئی لین دین رہتا ہے تو رمضان سے پہلے اس لین دین کے بارے میں نیت بھی کرے، اس کو پورا کرنے کی کوشش بھی کرے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں رمضان میں بھی، رمضان کے بعد بھی پختہ ارادہ کر لے کہ یہ ساری ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں. کتنے ہی لوگ ہیں جو شراکتی کاروبار میں شرکت کرنے والوں کے مال کو قرض حسنہ سمجھ کر اس مال کو استعمال کرتے ہیں، اور جو کچھ اس مال کو دوسروں تک پہنچاتے بھی ہیں وہ حصے کے طور پر نہیں بلکہ اصل زر میں سے اسے مائنس کرتے رہتے ہیں. اور جس وقت کوئی اپنی اصل رقم کا مطالبہ کرتا ہے اس وقت تک اس کی رقم پوری ہو چکی ہوتی ہے. یہ ظلم ہے جو قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا. اس لیے لوگوں کے حقوق میں جتنی کمی کی ہے اس کے بارے میں اللہ سے بھی معافی مانگیں اور لوگوں سے بھی، اور ان حقوق کی ادائیگی کے لیے کوشش کریں. جب آپ نیت کر لیں گے، ارادہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اسی طرح سے رمضان میں صدقہ و خیرات خود بھی کریں، بچوں کے ہاتھوں سے بھی ضرور کروائیں. اسی طرح نیکی کے ایسے کام جن کی طرف نارملی توجہ نہیں ہوتی، جیسے اپنے اخلاق بہتر بنانے کے لیے، اپنے تعلقات بہتر بنانے کے لیے ایسی چیزیں پڑھیں بھی، اور اپنے بچوں کے ساتھ مل کے ایسی چیزوں کو پلان ضرور کریں کہ کس طرح، اور ایک دوسرے کو تواصل بالحق بھی ضرور کریں. انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ گھر والے بیٹھ کے پلان کریں گے تو کتنی چیزیں، دیکھیے اس مہینے میں اگر اس دفعہ آپ پلان کر لیں کہ 5 ایسی چیزیں ہیں خاص خرابیاں جن کو میں نے اس دفعہ چھوڑنے کی کوشش کرنی، تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی.
لیکن ایک چیز جو آپ کو بہت ہیلپ کرے گی آخر میں وہ ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. اس رمضان کو اپنے لیے آخری رمضان سمجھ لیں. ہو سکتا ہے کہ پھر زندگی میں کبھی رمضان نہ آئے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت لمبی زندگی نصیب کرے اور آپ کو بہت رمضان نصیب ہو، برکتوں والے رمضان نصیب ہو. لیکن کسی بھی کام کی کوالٹی کو بہتر بنانے کے لیے یہ لازم ہے کہ آپ اس کے لیے سم ادر ٹائم، ایک اور چانس جب ملے گا تب ٹھیک کر لیں گے. اس بات کو ذہن سے نکال دیں. آپ اس کو لاسٹ چانس سمجھ کے قبول کر لیں. لاسٹ چانس سمجھیں اور پھر اپنی زندگی کی طرف دیکھیں تو آپ کو بہت سے کام کرنے والے نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالی. اور آپ ایسے ٹپس ضرور دیکھیے اور ان کو آزمانے کی کوشش کریں جس کی وجہ سے آپ کا وقت بچے. یہ وقت جو کھانا پینا ہم سے چھڑوا کے ہمیں رب نے دیا ہے، اس وقت کو دو چیزوں میں ضائع نہیں کرنا. ایک سونا اور دوسرے کھانا. انسان کھانا چھوڑ کے کھانے کے بارے میں ہی سوچتے رہتے ہیں. اور اللہ پاک نے قرآن نازل کیا تھا اس مہینے میں تاکہ قرآن گواہی دے کہ میرے لیے انہوں نے اپنی نیند اور آرام قربان کیا تھا. تو یہ مہینہ ریسٹ کرنے کے لیے نہیں آیا، کمر باندھنے کے لیے آیا. ایک مہینہ پہلے ہی کمر باندھنے کے لیے. تو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ سونے کے پروگرام نہیں بنانے کہ اتنے گھنٹے رات میں سوئے ہیں اور اس سے 4 گنا زیادہ دن میں سو لیے یا 3 گنا زیادہ سو لیے. تو اگر آپ اپنی نیند بڑھائیں گے تو وہ بڑھ جائے گی. تو سونے کی وجہ سے رمضان کھو دیں گے. رمضان کی قدر و قیمت پہچانیے اور اس مہینے میں کرنے والے کاموں کو لسٹ ڈاؤن کریں. اپنی مصروفیات جو رمضان کے آخری عشرے میں ہونی، کیونکہ آخری عشرے میں رسول اللہ خود بھی جاگتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. طاق راتوں میں آپ نے مصروف ہونا ہے. تو وہ ونڈو شاپنگ کرنے کے لیے، شاپنگ کرنے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ وہ بہت قدر و قیمت والی راتیں ہیں، عبادت کی راتیں ہیں. تو ان راتوں کو بھی سے پلان کر لیں گے. ان راتوں میں اور مصروفیات نہیں رکھنی. کتنا آسان ہے شعبان کے دنوں میں آپ عید کے لیے تیاری کر رہے ہیں. آپ کے جتنے کام کرنے والے ہیں ان کاموں کو آپ شعبان میں لے آئیں تو رمضان سے پہلے آپ اپنے کاموں کو بھی ترتیب دے لیں گے. آپ اپنی ذاتی یعنی ترقی کے لیے، اپنی گروتھ کے لیے، اپنی کوالٹی آف لائف کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے اخلاق، اپنی عبادات، اپنے تعلقات بہتر بنانے کے لیے آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو لسٹ ڈاؤن کر لیں. اپنی نمازوں کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، لیکن اس وقت پہ سب سے زیادہ جو چیز آپ کو فائدہ دے گی وہ نیک لوگوں کی صحبت ہے، علم اور علماء کی مجالس ہے، جہاں بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نصیب کر دے. لیکن جن چیزوں کی فہرست بنائیں ان چیزوں کے بارے میں علم حاصل کریں. جیسے اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے آپ کو، ہم سب کو، کہ ہم اخلاق کے بارے میں سیکھیں، ہم عبادات کو بہتر بنانے کے بارے میں سیکھیں، ہم اپنے ذکر، اذکار، دعاؤں کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنانے کے بارے میں سیکھیں، تلاوت قرآن کی زیادہ عادت ڈالیں اور پھر دورہ قرآن. مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ حدیث بہت پیاری لگتی ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب انسانوں سے زیادہ سخی تھے. اور رمضان میں آپ کی سخاوت ریح مرسلہ کی طرح ہوتی تھی، تند و تیز طوفانوں کی طرح. اور ایسا تب ہوتا تھا جب حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو دورہ قرآن کروانے آتے تھے، اور ایسا ہر رات ہوتا تھا. ہر رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے گزارتے تھے؟ قرآن کو دہراتے ہوئے. تو دورہ قرآن ضرور کریں. کتنی آسانی ہے، آپ اپنے گھر کے قریب بھی اور گھر میں رہتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں. واٹس ایپ گروپ کے تھرو، اللہ تعالیٰ جس طرح سے بھی آپ کو موقع دے.
دورہ قرآن فیس بک پہ بھی آ رہا ہوگا, دورہ قرآن ویب سائٹ کے تھرو بھی آ رہا ہوگا. دورہ قرآن کے لیے بہت صورتیں ہیں کہ ایون آپ اپنے گھر میں ٹی وی چینلز کے تھرو بھی دیکھ سکیں گے, جس کو آپ یہ ریڈیو کے ذریعے سے بھی اور ڈاؤن لوڈ کر کے بھی ویب سائٹ سے آپ اسے کر سکتے ہیں. لیکن آپ کسی مجلس میں جائیں گے, اس مجلس کے اثرات آپ پر ضرور مرتب ہوں گے. بہرحال موٹیویشن کہاں سے لائیں گے گھر کے اندر؟ وہ موٹیویشن تو نہیں ملتی کہ جب ہم نیک لوگوں کے درمیان رہتے ہیں جن ساروں کا رخ رب کی طرف ہے, تو خود ہمارا رخ بھی رب کی طرف ہونے لگتا ہے. الحمدللہ.